غلط فہمی میں کہ نبی ہماری طرح، ان چھوکروں کو میں کہتا ہوں وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ظاہر میں نے کہا تیرے ہاتھ میں بدبو آتی ہے، ان کے ہاتھ میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور ایک بار جو صبح کو مسافہ کر لیتا شام تک کہ اس کا ہاتھ مہکتا رہتا. بلکہ صحابہ کو میرے آقا کو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر صحابہ جاتے تھے، حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور سنیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والوں، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کف دریائے کرم میں ہے رضا، پات پھوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. حضور بڑے خوبصورت تھے. تو کام نرم ہاتھ، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ہاں، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے. تو جو مصابہ کرتا تھا وہ کرتے ہی رہتے. اور آقا کا کرم ایسا تھا کہ جب تک حضور سے کوئی ہاتھ ہٹاتا نہیں، حضور بھی اس کا ہاتھ پہلے خود چھوڑتے نہیں تھے. کیونکہ وہ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. ارے وہی تو ہیں، انہی پہ تو ناز ہے کہ کسی جس کو لوگ منہ نہیں لگاتے میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے. حضرت مرزا عبدالشکور بیگ کا شعر ہے، اللہ حضرت مجاہد ملت اس کو سنہری جالیوں کے پاس پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے وہ انہوں نے بہت اچھا گائے کہتے تھے، اور بہت اچھے انداز میں مرزا صاحب نے کہا. حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، بہت اچھا کہا. احمد رضا کا تازہ گلستہ انہوں نے لکھا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جب نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، اور کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی، کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل. اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ہمارے آقا پہ ناز ہے. ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ پوچھنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. ہمارے آقا ہمارے لئے کافی ہے. تو عرض کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا کہ میرے آقا کیسا دل جیتے تھے، کیسا خوش کرتے تھے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، بوجھو کون. صحابی کہتے میں تو سمجھ گیا ان جیسا کون ہے، لیکن میں پیچھے ہوتا گیا اور میں نے اپنی پیٹھ ان کے سینے سے جا کے لگا دی. اگر میں ابھی کہہ دوں حضور ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیں گے، آنکھوں سے ہاتھ ہٹ جائے گا. میں نے لگا دی. کہتے اللہ کی قسم آج بھی ان کے سینے کی ٹھنڈک جو میرے سینے میں آئی ہے، ابھی بھی میرا سینہ ٹھنڈا لگتا ہے. ایسا پیار کرتے تھے آقا. تو بہرحال فضالہ بڑے ہسمکھ تھے. مجھے بھی ہسمکھ لوگ اچھے لگتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں ہنستے ہی رہیں، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. منہ لٹکا کے بیٹھنا تقویٰ نہیں، کیونکہ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ یہاں ہے. یہ متقی رہے پھر ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، غریب صحابہ جو ظاہری حضور ہم غریب ہیں، ہم صدقہ کیسے دیں؟ توجہ، بہت پیاری سنت بتا رہا ہوں. اصل میں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا. ایک سنت بتا رہا ہوں آپ کو. کہا حضور ہم لوگ غریب مفلس ہیں، بظاہر صدقہ کیسے دیں؟ آقا نے کہا مومنوں کو دیکھ کے مسکرایا کریں. جو کسی ایمان والے کو دیکھ کے مسکراتے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرما. ایک بات اور بتاؤں اور پیاری، الامن والعلا میں امام احمد رضا نے اس حدیث کو لکھا. توجہ، حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس سے فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک دونوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. مسلمانوں کو دیکھ کے منہ مت ٹیڑے کیا کرو، مسکرایا کرو. ابھی حضرت بہت دل سوزی سے کہہ رہے تھے متحد ہو جاؤ. ایک بات کہتا ہوں، عشق ہے نا حضور سے، اتنا سوچو کہ میں اس سے لڑوں گا. توجہ، میں اس سے
لڑوں گا. یہ کون ہے؟ حضور کا امتی. لڑوں گا اس سے. دل کس کا دکھے گا؟ بولیں بولیں، کس کا دکھے گا؟ بہت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور آپس میں لڑتے ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو، بے وقوف کہنا حرام ہے. ماں بہن کی گالیاں دینے والوں ایک دوسرے کو کس مسلک پہ عمل کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مومن کو بے وقوف کہنا، مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. اور مسلمان ہماری اصطلاح میں وہی ہے، ہم سام الحرمین والے لوگ ہیں. ہاں، مسلمان کو بے وقوف کہنا کیا ہے؟ حرام. اب اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی للو پپو لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے نا کہ جی حضور بہت صحیح کہا آپ نے، ایسا تو نہیں. وہاں علماء بیٹھ، صدر الشریعہ جیسا، شیر بے شیر سنت جیسا، علامہ ظفر الدین بہاری جیسا، محدث اعظمین کچھوچوی جیسا، علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی جیسا، ایسے لوگ بیٹھ کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے. ورنہ مرغی بھی انڈا دیتی ہے جی حضور سبحان اللہ، مرغا بھی دیتا ہے جی حضور، یہ نہیں. اتنے بڑے مفتی مجدد نے کہا مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. شاگردوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بے وقوف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بے وقوف، اور اس کے حرام کیسے ہوا؟ لیکن وہ اعلیٰ حضرت تھے میاں، اعلیٰ حضرت. ہاں، کیا کہا؟ بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتے تھے. کیا فرمایا؟ ہاں حرام ہے. کیسے؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. تو بولو حضور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل. جب تم مسلمان کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا. جب مسلمان کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا. تو نبی کا دل دکھانا حرام ہوا کہ نہیں؟ جو امام احمد رضا مسلمان کو بے وقوف کہنے سے منع کرے، اب آپ اس پہ مقدمہ کر رہے ہو. اور سنی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، میلاد پہ ہم کھچڑا بناتے ہیں اور وہ کھیر بناتے ہیں، بانٹتے ہیں، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کا دل دکھاتے ہیں. ارے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کر لے، یہ سوچو جا میں نے اس کو معاف کیا، کیوں؟ میرے آقا کا امتی ہے. اس کا برا بھی یہ مت بولا کرو جا تجھے قیامت میں دیکھ لوں گا. ارے چھوڑو نے یار، اس کا منہ کیا دیکھیں گے قیامت میں؟ قیامت میں تو ان کو بھی دیکھنے سے فرصت نہیں ملے گی. ان کو دیکھنے سے فرصت ہوگی تو ان کو دیکھیں گے نا. مت بولا کرو قیامت ان کو کیا دیکھو گے، چھوڑو ان کو. قیامت میں تو ان کو دیکھیں گے نا. اور کیسے دیکھیں گے؟ بیدم شاہ بڑی دمدار بات کرتے، کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا. میری طرف دیکھ لیں. تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، دیکھ لیں. بیدم شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عجب تماشا ہو. تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو. کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا. انہیں دیکھیں گے کہ ان کو دیکھو گے؟ چھوڑو ان کسی سے نہیں. قیامت ہم جاؤ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. کیوں؟ محبوب کے امتی ہو، اس لیے آپ کو معاف کر دیں. اور آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے. مل جاؤ، نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو، نہ برادریوں کے نام پہ لڑو، نہ محلے کے نام پہ لڑو. ہم سب نبی کے امتی ہیں. متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. ہماری برادری رسول اللہ کی غلامی ہے، ہمارا سلسلہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. تو کیا کہنے چلا تھا؟ فضالہ بڑے حسمت تھے، ہنسی مذاق عادت تھی. ایک لڑکی سے ان کا دل لگ گیا تھا فضالہ کا. سن لیں بات ختم ہوتی ہے. دل وہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے تو لڑکی اس کے پاس بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. آتے تھے تو بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک دن اس لڑکی سے بڑی خوبصورت تھی، ہنسی مذاق کرنے چلے گئے. ہنسی مذاق سے اٹھے، کعبے کا طواف کیا، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. ایمان نہیں لاتے تھے پھر بھی طواف کرتے، وہ بھی کعبے کی عزت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اس دور میں کافر. تو بہرحال تو کعبے کا طواف کرنے چلے گئے فضالہ.
تو وہاں کیا دیکھا، ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن والا، بڑا جمال والا۔ ارے کون اتنا خوبصورت ہے؟ پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جب وہ دکھانے پر آ جائیں تو بات الگ ہوتی ہے۔ ہاں، ان کے کسی کے دیکھنے کی نہیں، ان کے دکھانے کی بات ہے۔